السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دراصل آج میں آپ لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک سبق آموز قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکیداری کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمہ سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں تیار نہ ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ کی ہی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو، تیل، گودڑ وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ تو خیمہ میں چلی گئی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے آواز دے کر عرض کیا امیر المؤمنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دے دیجئے۔ امیر المؤمنین کا لفظ سن کر وہ صاحب بڑے گھبرائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ تم بھی کھا لو، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ دوستو، ہمارے زمانے کا کوئی رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا دھونک کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کر سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ جن کے نام لیوا ہم ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔